ایک بہت اہم سوال جو ملحدین کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی کیوں دین ہے؟ دیکھیے، جب بھی ہم کسی بات کو سمجھنا چاہیں تو اس کی بنیاد سے ہی آغاز کرنا چاہیے۔ اگر بنیاد جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو اس پر عمارت کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے سوال کی بنیاد یہ نہیں بنے گی کہ دین جو ہے وہ اسلام ہی کیوں ہے، بلکہ سوال کی بنیاد یہ ہوگی کہ کیا یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے یا اسے کوئی بنانے والا ہے۔ اور جب ہم مختلف دلائل کی بنیاد پر یہ ثابت کر دیں کہ یہ کائنات واقعی خود بخود نہیں بنی، بلکہ اسے کسی انتہائی زیرک اور انتہائی سمجھدار اور انتہائی مضبوط قدرتوں والی کسی ہستی نے بنایا ہے، تو جب یہ پہلی بنیاد قائم ہوگی کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی بلکہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، تو پھر دوسرا سوال ہوگا کہ وہ کون ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جب وہ بات مان لیں گے، اور اس وقت دنیا کی غالب اکثریت وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی ہستی کا نام اللہ ہے، اس کو دنیا کی سب سے بڑی آبادی جو عیسائیوں پر مشتمل ہے، مسیحی افراد، وہ یہ ایمان رکھتے ہیں، وہ یہ بات مانتے ہیں۔ دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کی، وہ یہ ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری آسمانی کتابوں پر یقین اور ایمان رکھنے والی جو ایک قوم ہے یہودی، وہ یہ ایمان رکھتے ہیں۔ گویا کہ دنیا کی غالب اکثریت اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر جو مختلف گروہ ہیں، قومیں ہیں، افراد ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات تسلیم کرتی ہیں کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، بلکہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے۔ اس کوئی کا نام کوئی بھی رکھا جائے، اور ہر زمانے میں، ہر زبان میں اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے رہے، لیکن جب ہماری تاریخ یا جسے آپ نون ہسٹری کہہ سکتے ہیں، اس میں مختلف افراد اور قوموں کا تذکرہ پڑھا گیا تو اس میں اللہ کا نام سب سے زیادہ استعمال ہوا۔ تو ہمارے اپنے ایمان کے مطابق اس ہستی کا نام اللہ ہے۔ جب پہلی بات یہ تسلیم کر لی جائے تو الحاد یہیں سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ الحاد جو اختیار کرنے والے ہیں، ملحد جو لوگ ہیں، وہ تو سرے سے اس بات ہی کو نہیں مانتے کہ کوئی ہستی ایسی ہے کہ جس نے کائنات بنائی ہے۔ وہ تو مختلف طریقوں سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ یہ بس خود بخود اس طرح کا کوئی ایک ہنگامہ ہوا تھا، اس سے کائنات کا وجود ہو گیا، یا پھر کہیں ہلچل ہوئی تھی، وہیں سے دنیا کا آغاز ہو گیا، اور مختلف طریقوں سے وہ بہکانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ پہلی اس بنیاد کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی عقلی دلیل جو دنیا والوں کے سامنے آج کل بھی پیش کی جا رہی ہے اور اس سے پہلے بھی، کہ دنیا میں ہمیشہ کسی سچے انسان کی بات کو اعتبار کے قابل سمجھا جاتا ہے، اور اگر وہ سچا انسان ایک اکیلا نہ ہو بلکہ بے شمار ہوں، مختلف علاقوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف زبانوں میں بولنے والے، اور وہ سارے کے سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہوں، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ان بے شمار سچے انسانوں کی بات کو تسلیم کر لیا جائے۔ اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس اعتبار سے کہ ہزاروں سچے انسانوں نے جو مختلف علاقوں میں پیدا ہوئے، مختلف زمانوں میں آئے، نہ ان کا آپس میں کوئی رابطہ تھا، نہ کوئی تعلق تھا، نہ وہ ایک دوسرے کی زبان جانتے تھے، لیکن ان کی باتیں مختلف ذریعوں سے جو اکٹھی کی گئیں تو سب میں ایک مشترک بات یہ نظر آتی ہے کہ سب نے کہا کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے۔ اس اعتبار سے اتنی بڑی تعداد میں سچے لوگوں کی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عقلی دلائل اس کے علاوہ اور بھی ہیں کہ آپ کسی ایک درخت پر غور کرنا شروع کر دیں، درختوں کے کسی ایک پتے پر غور کرنا شروع کر دیں، کسی ایک معمولی سی زندگی پر غور کرنا شروع کر دیں، اس جسم کے اندر موجود اجزاء میں سے کسی ایک جز پر غور کرنا شروع کر دیں، تو ہر تحقیق آپ کو بالآخر اس نقطے پر لے آئے گی
کہ یہ اتنی باکمال چیز خود بخود نہیں بن سکتی. ایک ہنگامہ تو ہنگامہ ہوتا ہے، اور کوئی بلاسٹ ہو جائے تو وہ ایک بلاسٹ ہوتا ہے. اس سے اتنی خوبصورت اور اتنی منظم اور اتنی رنگین اور اتنی بہترین چیز تخلیق نہیں ہو سکتی. یہ کسی انتہائی بڑی تدبیر کا نتیجہ ہی ہو سکتا ہے، اور وہ بڑا مدبر جو ہے وہ اللہ ہی ہو سکتا ہے. جب یہ بات طے ہو جائے پھر اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے یا یہ سوال کرنا چاہیے کہ میں نے ایک چیز بنائی ہے، میں اس کا خالق ہوں. خالق ہونے کے ناطے سے یہ حق مجھے ہے کہ میں اپنی تخلیق کا نام کون سا رکھنا چاہتا ہوں. یہ مجھے اختیار ہے، کسی دوسرے کو اختیار نہیں، اس لیے کہ میں اس کا خالق ہوں. جب میں خالق ہوں تو اس کا نام تجویز کرنے کا اختیار بھی میرے پاس ہونا چاہیے. میں اس کی تمام تر چیزوں کو زیادہ بہتر انداز میں جانتا ہوں. تو جب کائنات اللہ نے بنائی تو پھر اس کائنات میں انسانوں کے درمیان میں چلنے والا نظام اور ان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، اس کے لیے اس نے ایک نام تجویز کیا ہے. اس بنانے والے نے نام تجویز کیا ہے، اور اس کا تجویز کردہ نام اسلام ہے. تو یہ حق اس کا ہے، اور اولین حق وہی رکھتا ہے کہ جس نے یہ نظام بنایا، جو اس نظام کی تمام تر چھوٹی بڑی باتوں کو جانتا ہے. تو پھر ہمیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے.